ہمارے ساتھیوں نے یہ مضمون سنا، کتاب اور رسول۔ پہلے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، مگر آج جو حصہ پڑھا نا ریاض صاحب نے، اس میں تو اللہ کے رسول اور قرآن کا جو تعلق مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا نا، یقین جانیں ایمان تازہ ہو۔ ایسا اعلیٰ بیان شاید ہی کوئی آدمی کرے یا لکھ سکے کہ رسول اور کتاب میں کیا تعلق ہے اور یہ دونوں کیوں ضروری ہے۔ محض کتاب ہو کسی امت کے پاس، وہ بھی بے دین ہو جائے گی۔ اگر صرف رسول کی شخصیت ہو، کتاب گم کر بیٹھیں، وہ بھی صرف پوجا پاٹ اس کی کریں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ہدایت نہیں رہے گی۔ باقی امتوں کو یہی حادثہ پیش آیا کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پیغمبر کی شخصیت کا کچھ ہے بیان، جیسے ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ 4 گاسپلز ہیں ان کے پاس، انجیلیں ہیں 4، اصل میں تو وہ نا 4 شاگردوں نے بعد میں سوانح عمری لکھی ہے، جیسے ہمارا سیرت النبی لوگ لکھتے ہیں، صحیح غلط جو ملا انہوں نے لکھ دیا کہ یہ معجزے دکھایا ہے، ادھر ادھر مسیح علیہ السلام گھومے، زندگی کے کچھ واقعہ۔ اب کتاب نہیں ان کے پاس، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کتاب اتری تھی عیسیٰ علیہ السلام پر، بدقسمتی سے وہ تصور ہی عیسائیوں کے ہاں نہیں ہے۔ کوئی عیسائی نہیں سمجھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان پر کتاب آئی تھی، وہ خود تھے، انسان کی شکل میں خدا آیا تھا، اس پر کتاب کیا اترنی؟ کوئی نہیں۔ انجیل وہ کہتے ہیں منادی، جو بشارت ہے نا، یونانی زبان کا لفظ ہے بشارت، وہ جو دنیا میں پھرتے تھے کہ میں خدا ہوں، مجھ کو مان لو، میں تمہارے گناہ بخشوانے آیا ہوں، بس یہ بشارت اور خوشخبری انجیل ہے، کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس لیے ان کے پاس کوئی ضابطہ حیات نہیں۔ یہ تو جو پوپ بناتے ہیں نا، یہ کیتھولک لوگ اور اس کے ساتھ کارڈینل، یہ پھر مجلسیں کرتے ہیں، کئی مجلسیں ہو چکی کہ شریعت بناؤ، کبھی وہ حلال و حرام کا نطاق طلاق کا کوئی ضابطہ۔ اسی کو اللہ کہتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے درویشوں کو اور راہبوں کو خدا بنا لی۔ یہی خدا کتاب اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہے نہیں، صرف مسیح علیہ السلام کی شان ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ گناہ اٹھا گیا، یہ معجزے، یعنی نبی جو ہے نا رسول، اس کا تصور تھوڑا بہت ہے کہ بھئی وہ ہمارے لیے معجزے لائے تھے، ہدایت کوئی نہیں، کتاب گم کر بیٹھے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم کئی امتیں جن کے پاس کتاب ہے مگر نبی کی کوئی شخصیت ان کے پاس نہیں۔ عیسائیوں کے، یہ ہندوؤں کے دیکھیں وید، ان کو کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں، مگر کن پر اتری تھی، وہ کون رشی تھے، اس کی بھی خبر نہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون بزرگ تھے جن پر اتری، وہ نبی گم کر بیٹھے۔ اب دیوتاؤں کے افسانے لیے پھرتے ہیں، اس سے گمراہی پھیلتی۔ مولانا نے سمجھایا یہ دونوں کیوں ہوتے ہیں کہ رسول بھی آتا، کتاب بھی آتی۔ جب تک یہ امتیں ان دونوں کو سنبھالے رکھتی ہیں، نبی کی زندگی کا ریکارڈ بھی ہوتا کہ کس طرح اس نے عمل کر کے دکھایا، اس کتاب کی کیا تشریح اس نے کی ہے، کتاب بھی محفوظ رہتی۔ تو ایسے ہی ہے جیسے گائیڈ بھی ہو اندھیرے میں ساتھ، جو راستے کو جا، اس کے ہاتھ میں مشل بھی، دونوں چیزیں کہ ہاتھ میں اس کے لائٹ بھی ہے، رہنما راستے کو جانتا بھی ہے۔ تب اگر صرف لائٹ ہو مگر وہ لے کر چلنے والا راستہ نہیں جانتا، پھر بھی کسی گڑھے میں گرائے گا۔ اگر وہ راستہ جانتا مگر چراغ نہیں اس کے پاس، 2 چیزیں اللہ اتارتا، کتاب بھی اور نبی بھی۔ وہ دیکھنے میں بشری ہوتا مگر جس طرح ادھر لفظوں میں لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دماغ میں اللہ کی طرف سے نا حکم اور علم، بصیرت، دانائی، اس کتاب کا صحیح فہم، یہ اس کو حاصل ہوتا۔ وہی لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان آیتوں کی یہ تشریح ہے، کسی جگہ اختلاف ہو اس کا حل کرتا اور اس پر عمل کر کے لیا۔ تو اس سلسلے میں مولانا نے فقیر اللہ صاحب نے آغاز کیا نا تلاوت سے قرآن مجید کا، تو آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں سورہ الحق متکاثر، اس کے آخر میں آیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو عام طور پر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، لباس ہے، سواریاں، یہ اللہ پوچھے گا کہ یہ انعام تمہیں دیے تھے، کیا حق ادا کی، بات یہ بھی ٹھیک ہے۔ مگر سب سے اعلیٰ بات وہ ہے جو حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ یہ آیت تم پڑھتے ہو، کیا مطلب سمجھتے ہو اس کا کہ اللہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، کون سی نعمتیں؟ اب اس عام آدمی نے کہا کہ یہی ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کا پوچھے گا۔ انہوں نے کہا آپ کو کوئی اپنے گھر میں بلائے مہمان اور اچھا کھلائے پلائے تو بعد میں وہ احسان جتائے گا کہ میں نے تمہیں ایسا کھانا کھلایا اور ایسے فروٹ کھلائے؟ وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو کمی نہیں ہوگا کہ خود بلائے گھر میں اور کھلانے کے بعد جتلانا شروع کر۔ فرمایا یار تم خود آئے ہو دنیا میں، اللہ ہی بلایا نا، اس نے تمہارے کہے کے بغیر بین بلائے مہمان بلایا اپنی دنیا۔ اگر فروٹ وغیرہ نعمتیں دیتا، اس کا کوئی احسان کیا جتائے گا؟ اس نے کہا پھر امام صاحب آپ بتائیں کہ وہ کیا نعمتیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فرمایا 2 نعمتوں کے بارے میں صرف پوچھا جائے گا کہ ان کا حق ادا کیا یا ان سے کیا معاملہ کیا۔ یہ بات آپ سوچیں کتنی ہوتی ہے۔
ایک اپنی کتاب کے بارے میں پوچھے گا قرآن، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پوچھے گا کہ یہ دو نعمتیں سب سے بڑی تھیں جس کے بغیر تم حیوان ہوتے، جانوروں سے بدتر ہوتے، اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے، یہ دو چیزیں جو تمہیں دی تھی، ایک کتاب دی تھی، ایک پیغمبر، ان کے ساتھ کیا رویہ تھا تمہارا؟ یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو بڑی اچھی بات ہوئی کہ اس کے بارے میں مولانا کا مضمون آ گیا کہ صرف کتاب بھی اللہ نے نہیں اتاری کہ جس کا جی چاہے جو مانے مرضی کرتا پھرے، اس کے ساتھ ایک تشریح کرنے والا، وضاحت کرنے والا، اور پھر عمل کر کے دکھانے والا کہ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، افلاطون کی یوٹوپیا نہیں ہے کہ خواب کی باتیں ہیں جو ہیں تو بہت اچھی، عمل نہیں ہو سکتا۔ کئی مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ باتیں بہت عمدہ کہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، آدمی ان کی کتابیں پڑھتا کہتا ہے یار ان سے بڑا ولی کیا ہو سکتا، مگر بد کردار، سب سے زیادہ بدمعاش لوگ صرف علم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے واقعہ مشہور ہے کہ شیخ الرئیس ابن ابو علی سینا طب کا ماہر ہے، فلسفے کا امام ہے، اپنے زمانے کے ولی تھے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات کے لیے گیا، تب باتیں ہوئیں، گیا اٹھ کر تو کسی نے پوچھا کہ شیخ یہ جو ابو علی سینا ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ انہوں نے کہا علم ہے اس کے پاس، اخلاق نہیں ہے۔ اب یہ بات کسی نے ابو علی سینا سے کہی کہ شیخ نے یہ کہا، اس نے ایک کتاب لکھی اخلاق ناصری۔ ہاں ہم پڑھے نا کہ انسان میں خرابیاں کیسے آتی ہیں، تکبر اور عجب اور یہ حسد، اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اخلاق کے بارے میں اتنی اعلیٰ باتیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح خرابیاں پیدا ہوتی ہیں راج، اور وہ شیخ کو بھیج کہ آپ نے کہا کہ یہ اخلاق نہیں، اس میں آپ دیکھ لیں۔ شیخ کو لوگوں نے جب کہا کہ اس نے تو حضرت ایسی کتاب لکھی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح ہوتی ہیں علاج۔ آپ نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ وہ اخلاق جانتا نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا کہ وہ اخلاق جانتا ہے، رکھتا نہیں ہے، اس کے اندر ہے نہیں چیزیں، بیان تو کرتا، یعنی کیسی بات؟ انہوں نے کہا میں نے کب دانستن کی بات کہی کہ اس کو اخلاق کا پتہ نہیں، پتہ ہے داشتن ہے، اندر نہیں۔ ایسی باتیں اگر ہو کہ رسول بھی آئے کتاب دے جائے، باتیں بہت اعلیٰ، مگر اس کی زندگی جو ہے اس کو ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ عام آدمی سے بھی گرا ہوا آدمی، تو باتوں کو کیا کریں؟ اس لیے بالکل چراغ اور رہنما کی مثال مولانا نے دی کہ جیسے ہاتھ میں لائٹ بھی ہونی چاہیے اور رہبر جو ہے اس کو راستہ بھی جاننا چاہیے اور ہونا بھی دیانتدار چاہیے۔ یہ ہے دو آپس میں چیزیں، کتاب اور رسول، ان دونوں کو جو الگ کرے گا نا گمراہ ہو جائے۔ تو صرف کتاب لے گا وہ بھی من مانی تشریح، فرقے گروہ، جس کا جی چاہتا مانے کرتا۔ اور اس کے لیے ایک آپ مثال سنیں، میرے فارسی کے استاد تھے مولانا محمد حیات اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ، بہت نیک آدمی تھے، تو انہوں نے یہ سنایا کہ عبارت کی تو 100 تشریح ہو سکتی اور بنتی ہے، بد جانتی نہیں بنتی۔ تو وہ کہتے ہیں غنی کنجاہی، گجرات میں کنجاہ نا، وہاں شاعر ہوا، فارسی میں اس نے مثنوی لکھی، آدمی قابل تھا، وہ مثنوی زندگی میں ہی مشہور ہو گئی، درسوں میں لوگ پڑھانے لگے۔ اب یہ غنی سفر کر رہا تھا تو کسی بستی میں اس نے رات گزاری مسجد میں، اب لوگ نہیں جانتے، وہ مولوی صاحب اسی کی مثنوی صبح کو بچوں کو پڑھانے لگے۔ انہوں نے ایک شعر کی 16 تشریحیں کی، جس کا یہ بھی معنی مطلب بن سکتا ہے، یہ بھی، اور واقعی بنتا تھا۔ خود غنی بھی حیران ہوتا تھا کہ یار اس نے میرے کلام کی جو تشریح کی ہے یہ عجیب بات، مگر میرے اس کے ذہن میں وہ نہیں مفہوم تھے جو اس نے کہی تھی نا، بات وہ اور تھی، عالم کے علم کا یہ کہ 16 تشریح۔ بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو غنی ملا اس سے اور کہا مولانا میں آپ کے علم کی تحسین کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ فارسی کے ایک شعر کی آپ نے 16 تشریح، اور وہ بناوٹی نہیں، باقی وہ مفہوم بن، مگر ان 16 مفہوموں میں سے ایک بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ مطلب تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کلام کا معنی کلام در بطن شاعر، جو کہتا اس کے پیٹ میں ہوتا صحیح مطلب، دوسرے تو اندازے لگاتے ہیں نا کہ یہ مطلب گرامر کے لحاظ سے تو بن سکتے، یہی حال کتاب اللہ کا ہوتا اگر رسول اللہ ساتھ، مفہوم تو بنتے جاتے ہیں، مگر وہ ساتھ جو اللہ کی طرف سے انسپیکٹر ہوتا ہے، بتاؤ کہ اس کا یہاں مفہوم کیا۔ اب اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا مجوسیوں کی بات سے لے لیا، مگر صلاۃ تو اب چوتڑ ہلانے کو بھی کہتے ہیں، اب ورزش کرتے ہیں آدمی اس طرح، عربی زبان میں صلاۃ اس کو بھی کہتے ہیں، کیا مفہوم ہوگا؟ وہی دعا کا بھی مفہوم ہے، صرف دعا کرو، جیسے حضور پر ہم صرف دعا کرتے ہیں نا، صلو علیہ درود شریف، تو یہ جو بات ہے رکوع سجود کہاں سے لیں گے؟
کوئی کہے گا وہ ورزش کی بات ہے کہ چوتڑ ہلاؤ سلوان، کوئی کہے گا کہ نہیں بس دعا کر دو۔ اب وہ رسول جو ساتھ ہے استاد، وہ جیسے کلاس روم میں پروفیسر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ڈایاگرام یہ وہ بلیک بورڈ پر بنا دیتا نقشہ، سب بچوں کو سمجھ میں آ جاتی کہ صحیح یہ ہے معنی۔ یہ ہے ضرورت جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے پوری وضاحت سے سمجھائی کہ اگر صرف رسول کو ہی پوچھتے رہیں گے، جیسے امتوں نے پوچھا کتاب پھینک دی، صرف اس کی شخصیت کو پروجیکٹ کرو کہ یہ سارے نبیوں سے آ رہا ہے، یہ آیا اور یہ ہو گیا، یہ جیسے اب ہو رہا، محافل میلاد مناؤ، کوئی ختم دے دو، ساری زندگی نہ پتہ کرو کہ رسول کی زندگی کیا نہ اس پر عمل کرو، جس کا نتیجہ بھگت رہا ہے نا، تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقا دست۔ اقبال کہتے ہیں جب حضور کا طریقہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب امت کس طرح بچے، کیسے عزت پائے؟ جس وجہ سے تم معزز سے وہ تو چھوڑ دی، تو یا تو پھر وہ شخص رہ جاتا ہے کہ آپ اس کی تعریفیں کریں، اس کی یادیں منائیں، تعلیم اس کی تباہ۔ جو رسول کو نظر انداز کرے گا کہ نہیں، کتاب جیسے ایک گروہ پیدا ہوگا کہ حدیث کی کیا ضرورت، بے وقوف، کتاب کی وضاحت کرنے میں 100 ترجمہ عربی سے کے مطابق بن جائے گا، کدھر جائیں گے پھر لوگ؟ وہ رسول حل کرے گا کہ یہ ہے اس کا حل، اور اس کی وجہ سے امت کا اتحاد قائم رہے گا۔ اب یہ بدماش لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار حدیث نے فطور ڈالا، کوئی رفع دین کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی ہاتھ سینے پر باندھتا، کوئی نیچے باندھتا، کوئی چھوڑ کر پڑھتا، کوئی، یہ حدیثوں کا سارا فساد ہے، کیا حدیث نے امت کو دیا؟ یہ